السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. اچھا. ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا تھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا. تو ہم نے کل یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن سے کہا تھا کہ مجھے بھی پڑھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے ہو، تو ان کی بہن نے ان کو کہا تھا کہ آپ غسل کریں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دے سکتی ہوں، کیونکہ یہ پاک لوگ ہی صرف چھو سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے غسل کیا، پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کی. آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی. اور وہ بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے. پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بتایا، جو کہ وہاں پہ پڑھا رہے تھے قرآن ان کے بہن بہنوئی کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بہنوئی کو. تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور دعا میں کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو جہل، ان دونوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسلام کو قوت و طاقت پہنچائے. اچھا. پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے. تو وہ تلوار کہا گیا کہ حمائل کر کے، یعنی کہ جیسے کندھے پہ لٹکائی بھی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ تو ان قتل کے ارادے سے ہی نکلے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بعد میں یہ سارے واقعات پیش آئے کہ انہوں نے اپنے بہن بہنوئی کو دیکھا کہ مطلب وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور وہ سارا واقعہ پیش آیا. تو جو ہے تلوار تو ان کے پاس آلریڈی تھی. تو جب وہاں پہ گئے تو وہ لوگ جو گھر میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ گھبرا گئے اور انہوں نے بتایا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہ ایسا ایسا ہے باہر. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ تلوار اس طرح سے لٹکائے ہوئے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو آنے دو اندر خیر کے ساتھ. اگر خیر کی نیت سے وہ آئے ہیں تو پھر اچھی بات ہے، اور اگر وہ کسی اس طرح کے غلط ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کی تلوار سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار سے انہی کا کام تمام کر دیں گے. پھر اندر جب ملاقات ہوئی حضور، اچھا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی. تو پھر جو ہے جب وحی نازل ہو چکی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے، اور تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو جو ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے قوت و عزت عطا فرمائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اتنی بڑی خوشخبری تھی یہ، کہ اتنی زور سے انہوں نے تکبیر پڑھی کہ وہاں پہ ان کا جو مکان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صفا کی پہاڑی پہ تھا نا، کے قریب تھا. تو وہاں سے لے کے مسجد حرام تک ان کی آواز گئی ہے، اتنی زور سے تکبیر پڑھی. لیکن دوسری طرف جو ہے مشرکین کے لیے تو یہ بہت بڑا جھٹکا تھا. ان میں تو کوہرام مچ گیا کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیونکہ اتنے اسٹرانگ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو اتنی سپورٹ حاصل تھی کہ چلو بھئی مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے میں وہ ساتھ دے رہے ہیں، تو اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھئی کون ہے سب سے سخت ترین دشمن اسلام کا نا. تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ ابو جہل ہے. تو اس کے گھر پہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے انہوں نے جو ہے بتایا کہ بھئی میں اسلام لے آیا ہوں. تو ابو جہل نے دروازہ بند کیا اور برا بھلا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھئی اللہ تیرا برا کرے، اور اس طرح کی اول فول باتیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بریو تھے کہ وہ سب کے گھر خود جا جا کے، جو اسلام دشمن لوگ تھے ان کے گھر جا جا کے باقاعدہ اپنا اعلان کرے تھے. یہ نہیں کہ ڈر کے مارے اپنا خاموشی سے بیٹھ گئے ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ظاہر اسلام جو بھی قبول کر رہا ہے اس کے ساتھ بہت شدید برا سلوک کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے جا جا کے بتایا، اپنے ماموں کو بتایا، انہوں نے بھی اندر گھر کے گھس کے دروازہ بند کر لیا. یہ ہو رہا تھا. اچھا. اس کے بعد پھر جو ہے ایک شخص جو وہاں پہ ڈھول پیٹ پیٹ کر نیوز بتا رہا ہوتا تھا لوگوں کو، اس کے پاس گئے اور کہا کہ اعلان کرو کہ عمر جو ہے مسلمان ہو گئے. تو اس نے جو ہے سخت آواز میں چیخ کر جو ہے کہا کہ کیا کہا تھا اس نے، اچھا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. بس وہ اعلان ہونا تھا کہ ظاہر ہے سب کو پتہ چل گیا، اور سب نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اٹیک کیا اور مارنے لگ گئے. ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے، دوسری طرف اتنے سارے لوگ جو ان پہ بہت بری طرح سے ظلم کر رہے تھے. تو پھر تھک کر بیٹھ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور جو ہے لوگ لیکن مسلسل ان کے اوپر سوار ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو بن پڑے تم لوگ کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے، یعنی کہ اگر مسلمان 300 کی تعداد میں ہوتے، تو پھر مکے میں یا تو تم لوگ رہتے جو کہ اسلام کے دشمن ہو، یا ہم لوگ رہتے، مطلب کہ اس طرح سے اسلام غالب ہو چکا ہوتا. تو یہ والی بات انہوں نے کہی. اور اب ہم آگے ریڈ کرتے ہیں.
جی آگے ریڈ کرنا چاہے گا کوئی؟ اس کے بعد مشرکین تھا، یہ جو فورتھ لائن ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم ریڈ کریں گے. چلیے میں ریڈ کرتی ہوں. اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ، اچھا صحیح بخاری کی روایت آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گیا. اچھا اس میں دیکھیں ایک تھوڑا سا ڈسکشن ہوا تھا لیکن سیشن اینڈ ہو رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی حالت میں تھے. تو ہم لوگ کو جیسے یہ بات شروع سے بتائی گئی ہے نا کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے اور بہت اسٹرانگ تھے، بہت طاقتور تھے، بہت زبردست کیریکٹر تھا ان کا، اور فزیکلی تو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھے. اس سے وہ والا واقعہ بھی آپ لوگ کو یاد ہے نا کہ اپنی بہن کے انہوں نے تھپڑ مارا تھا تو ان کا چہرہ خون خون ہو گیا تھا. تو مطلب تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے ہم کہ مطلب تھپڑ تو ہم نے دیکھا ہے کہ سب کسی کو بھی مار رہے ہوتے ہیں، کوئی چہرہ خون خون تھوڑی ہو جاتا ہے. یعنی ان میں اتنی طاقت تھی، اتنے قوت تھی ان میں کہ وہ ایک تھپڑ سے ہی پورا چہرہ ان کا خونم خون ہو گیا تھا نا. تو بہادر تو تھے وہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ایک انسان ہی تھے نا وہ بھی. تو اب سب لوگ جب آپ پر اٹیک کر دیں تو انسان ایک تھوڑا سا ڈر کی خوف کی کیفیت پہ آ جاتا ہے نا. تو وہی یہاں پہ لکھا گیا تو تمہارے طرح بھی خوف کی حالت میں تھے کہ بھائی سبھی مل کر ان کے اگینسٹ آ گئے تھے. تو یہ بتایا گیا ہے. میں یہاں پہ کچھ مینشن کر لوں گی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شخصیت بہت دلیر تھی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی کا ایک ان کے یہ کیریکٹرسٹک ہی تھا کہ انہوں نے اس چیز کو لیا کہ جیسے کہ جتنے بھی ہم صحابی کو دیکھتے ہیں، ان کی لائف کو دیکھتے ہیں، تو حضرت عمر کا جب بھی ہمیں خیال آتا ہے، جتنا ہمارے ذہنوں میں ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے، تو ہمیں فوراً سے یہ خیال آتا ہے کہ وہ بہت غصفر تھے، بہت بہادر تھے، اور بہت روب و دبدبے والے تھے. ہمارے ذہن میں یہ آ سخت جاتا مزاج ہے. تھا. ہاں، کافی سخت مزاج سخت تھے. مزاج. لیکن ہم کبھی یہ اور اس طرح سے نا ہم ان سے شاید اس طرح سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. تمام صحابیوں میں ہی کوئی کہیں نہ کہیں سے ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ بہت زیادہ ہم ان کو اس طرح سے لے لیتے کہ وہ بہت سپر ہیرو اور بہت ہی زیادہ اس طرح سے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ تھے تو انسان ہی نا. ان کے لیے آسان تو نہیں تھا. ان کی جو محنت اور کوشش جو انہوں نے کی ہے دین کے لیے، وہ ہم ایک طرح سے جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی کوئی ایسے تھے کہ مطلب ان کے لیے تو بہت ایزی تھا، ہم تو اس لائق نہیں ہیں. ہمیں ان سے ریلیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اس چیز کو اگری کرنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے محنت کی تھی. اور یہ ایک انسان ہی مطلب کوئی بھی انسان کیسا فیل کرے گا اگر چاروں طرف سے لوگوں نے انہیں گھیر لیا ہے اور آپ کے قتل کے لیے لوگ آ گئے ہیں، تو کیا وہ پریشان نہیں ہوں گے؟ ان کو خوف نہیں آئے گا؟ آئے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے، ایمان اپنی جگہ، اللہ پہ ٹرسٹ اپنی جگہ، لیکن وہ چیز ان کے لیے ٹف ہوتی تھی، اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے ٹف ہوتی تھی. بہادری وہ ایمان کی وجہ سے مزید آ جاتی تھی. تو ہم بھی اس ہاں. طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ پاورفل ہوں، جو زیادہ مطلب دلیر ہوں، بہت پاپولر ہوں. ہاں تو جو بھی ان لوگ کا جیسے ایک ہوتا ہے نا بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں تو فیئرز ان کے اندر ہوتے ہیں الگ چیز کے، کہ جیسے ان کو بھی تو ہوگا نا کہ میں اتنا میرا روب ہے، اتنا لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، جہاں میں نے اسلام قبول کیا میری ساری پاپولیرٹی نے ختم ہو جانا ہے، لوگوں نے بالکل نیگیٹو ایک خوف، ایک فیئرز ہوتے ہیں. لیکن ان کو فائٹ کرنا ہے، ہم سب کے اندر ہیں فیئرز، ان کو فائٹ کر کے ہی پھر انسان بڑے کام کر پاتا ہے کہ آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے. ہوتا ہے اندر نیگیٹو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، شیطان تو کنیکٹڈ ہے نا ہر انسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو وہ خوف تو دلاتا ہے، تو خوف ان سب کو بھی، صحابہ کو بھی آتا تھا، لیکن اس خوف کو اوور کم کرنا ہمیں بھی آتا ہے. تو ہمیں بھی اس چیز سے نا کنیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی کوئی الگ مٹی سے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی انسان ہی تھے، لیکن ہمیں بھی مطلب کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ بھائی ان جیسے بنے. یہ نہیں کہ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بھائی ہمارا تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان جیسے، بھائی نہیں بن سکتے ہم ان جیسا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بن سکتے. لیکن ان کی پرسنالٹی سے بہت کچھ سیکھتے تھے، وہ بھی ایک نارمل انسان ہی تھے، وہ تو نبی نہیں تھے نا، ٹھیک ہے. تو ہمیں
کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ چلے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ کیا تھا. تو تبھی دیکھیں یہاں پہ باقاعدہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کو خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا. تو تھے وہ نارمل انسان, اس چیز کو ضرور سمجھنا چاہیے ہم سب کو. پھر بھی ماشاء اللہ اتنا بڑا کام کر گئے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ. چلے اچھا, ایک چیز یہاں پہ رہ گئی تھی جو میں کرنا چاہ رہی تھی, میں بھی کر دیتی ہوں. چلے, جو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی تھی نا انہوں نے اپنی بہن سے جو صحیفہ لے کے, تو وہ جو تلاوت کی تھی نا انہوں نے 14 آیات, میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ انہوں نے کیا چیز پڑھی تھی کہ ایک دم وہ پھر نا اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, پہلی آیت کا ٹرانسلیشن تو ہے طٰہٰ. ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ, البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو. اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں. وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے, اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی. اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی کے اچھے اچھے نام ہیں. اور اے پیغمبر, کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا, تم یہیں ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے. چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ, یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. اب تم اپنے جوتے اتار دو, تم اس وقت طوا کے مقدس وادی میں ہو, اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے, لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو. حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں. اچھا, اب یہ وہ لاسٹ جو آیت نہیں تھی اننی والی, یہ وہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. سبحان اللہ. یہ ساری آیات تلاوت کی تھی انہوں نے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا ہی عمدہ کلام ہے. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی روایت آ رہی ہے ادھر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گیا. وہ دھاری دھار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا. اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا. اس نے پوچھا, کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میں مسلمان ہو گیا ہوں, اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. عاص نے کہا, یہ ممکن نہیں. عاص کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا. اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا. اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. عاص نے پوچھا, کہاں کا ارادہ ہے؟ عاص نے پوچھا, کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا, اچھا سب لوگ اپنا نا کیمرہ وہ آف کر لیجیے گا, غلطی سے شاید کسی کا کھل گیا. کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا, یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے. عاص نے کہا, اس کی طرف کوئی راہ نہیں. یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے. ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ, ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا. اچھا, یہ پھر بتایا گیا ہے ابو عمرو عاص بن وائل ان کے اچھا سہمی جو ہے وہ وہاں پر آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. انہوں نے بتایا کہ بھئی سب تو میرے قتل کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ان کو جو ہے تسلی دلائی کہ نہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو سپورٹ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. اور پھر جب وہ باہر گیا, اس نے دیکھا کہ بھئی وادی تو کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اتنے پاپولر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, تو سب آئے ہوئے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے. تو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا, اور بالکل وہ کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کوئی کپڑا ہے, یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ تھے, بھرے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے جو ہے پھر ان کو سب کو واپس کر دیا تاکہ وہ ان کو ہارم نہ پہنچا سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی, باقی رہے مسلمان.
تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہے خواہ مرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار رہو۔ اچھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے ان کو فاروق کا جو لقب ملا تھا وہ کیوں ملا تھا۔ تو پہلے تو انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بتایا، اور پھر وہ جو ہے اپنا بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم حق پر نہیں ہے کہ بے شک ہم مر جائیں، بے شک ہم زندہ رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اچھا، کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی چاہے ہم مرے چاہے زندہ رہے کوئی بات نہیں ہوتی، ہم چھپے کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو ہے باہر نکلیں گے ضرور، لوگوں کو فیس کریں گے، اور اس طرح 2 صفحے یعنی کہ 2 لائنز ایک طرح سے بنا کر وہ لوگ نکلے۔ تو ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں بہت بہادر بہت دلیر تھے نا، تو یہ ان دونوں نے ایک ایک صف پکڑ لی تھی اور اس طرح وہ باہر نکلے۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے نکل رہے ہوتے ہیں نا لوگ ایک ساتھ، تو ایک مٹی کی طرح سے زمین سے وہ نکل رہا ہوتا ہے نا غبار، تو وہ بتا رہے نکل رہا تھا۔ اور پھر کہاں داخل ہوئے؟ مسجد حرام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اچھا، سب سے زیادہ جو بڑی ویسے تو ڈس اپوائنٹمنٹس آئی چلی جا رہی تھی قریش پہ، کوئی نہ کوئی ان کو ہو رہا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیوں کر رہے ہیں، لوگ اسلام میں کیوں آ رہے ہیں، لوگ ہجرت کیوں کر رہے ہیں، اور ہجرت کر رہے ہیں تو وہاں سکون سے کیوں رہ رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ان کو پریشانی تھی کہ اب وہ پریشانی بڑھ گئی کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر شخصیت دونوں، یہ دونوں اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اب اسلام کو اتنی زیادہ طاقت مل گئی، تو یہ جو چوٹ ان کے دل پہ لگی تھی نا قریش کے، وہ پھر اس جیسی نہیں لگی تھی ان کو پہلے کوئی بھی نا۔ تو اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ اچھا، اس دن سے ان کا لقب فاروق رکھ دیا۔ کوئی اور اگر اس میں کوئی ڈیٹیل بتانا چاہ رہے ہیں آسان لفظوں میں تو بتا سکتا ہے، نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، وہاں پہ ان کو تنگ کرتے ہوں گے نا مشرکین، نماز پڑھنے نہیں دیتے ہوں گے، عبادت نہیں کرنے دیتے ہوں گے، اتنا ظلم اتنا ستم کر رہے تھے کہ وہاں رہنا دوبھر ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے ہیں، تو مطلب اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو اب ان کو ظاہر طاقت ہمت ملی کہ چلو کوئی ہے جو ہمارا پروٹیکشن کرے، ہماری سپورٹ کرے، اور کوئی بہادر شخص بھی ہماری ٹیم میں اب آ گیا ہے، تو اب جو ہے اب ان کو تھوڑی ہمت ڈھارس آئی کہ چلو اب ہم بھی مسجد حرام میں نماز پڑھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس مطلب۔ اچھا، پھر حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا۔ اچھا، پردے سے باہر یعنی سب کچھ چھپ چھپا کے اور ڈر ڈر کے اس طرح سے کر رہے تھے نا لوگ، ایمان تو مضبوط تھا ان کا، لیکن ظاہر ہے ذرا ایک مشکل تھی کہ علی الاعلان عبادت کرنا اور بالکل بے خوف و خطر ہو کر سامنے آنا، یہ ذرا مشکل تھا، تو یہ کہہ رہے کہ اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیت دعوت دی گئی۔ ہم حلقہ لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔
تو وہی بتا رہے ہیں کہ آپ بیت اللہ کے طواف بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو آ رہے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے ان کے اوپر، تو اب ان کا بدلہ بھی لے رہے ہیں. پہلے تو بدلہ لینا مشکل تھا نا، کیونکہ ٹیم ہی اسٹرانگ نہیں تھی، ظاہر ہے آہستہ آہستہ لوگ آ رہے تھے، ڈر رہے تھے. تو اب اتنی ماشاءاللہ مضبوط ٹیم بن رہی تھی، ٹیم کے لیڈرز اتنے بڑے بڑی شخصیت شامل ہو رہے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اس ظلم کا جواب دینا بھی شروع کیا. پہلے تو ظاہر ہے بھاگ ہی رہے تھے کہ بھائی کیسے مقابلہ کریں، ہم اتنے اسٹرانگ ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں انٹری سے اتنی زیادہ طاقت ملی کہ اب اللہ اعلان دعوت بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی کی جا رہی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے. سبحان اللہ. صحیح. آگے کوئی ریڈ کرنا چاہے گا آپ؟ نہیں تو پھر میں کنٹینیو کر لوں گی. میں پڑھوں اگر آواز صحیح آ رہی جی آپ پڑھیں، ہم دیکھتے ہیں آواز آپ کی کیسے آ رہی ہے. سسٹر ایک بات بولنی تھی. جی جی بالکل بولیے. حضرت عمر جو تھے نا، پروفیشنل جو ان کا پروفیشن تھا اس کے لحاظ سے وہ امبیسڈر تھے. ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ قریش کو بھی ریپرزینٹ کرتے تھے. تو ایک یہ بھی ان کی اسٹرانگ، یعنی کہ اسٹرانگ باڈی کے تو تھے، اور غصے کے بھی تھوڑے تیز تھے. سوری اسٹرینتھ تھی. گیو می 1 منٹ. جی اس کے جی. علاوہ یہ کہ سوشلی بھی وہ ذرا اسٹرانگ تھے. اچھا اچھا اچھا. جی ایمبیسڈر یعنی میرے خیال سے سفیر کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا اردو میں اس کے لیے، کہ مطلب دوسرے جی جی ممالک میں اور دوسری جگہوں پہ جاتے تھے. اچھا اچھا جی اچھا. جی تو سوشلی بھی یعنی ان کے نیٹ ورکس کافی اسٹرانگ تھے. یہ اسٹرانگ بھی، ہاں تھے، یہ اپنی وہ ڈیفینیٹلی. سوسائٹی میں بھی اسٹرانگ تھے پوزیشن کے اچھا حوالے سے. اچھا. اچھا یہ بات نہیں پتا تھی مجھے، جزاک اللہ. صحیح صحیح صحیح. واقعی اس سے وہی پرسنالٹی میں چینج آتا ہے بالکل، اور بہت امپیکٹ آتا ہے لوگوں کے اوپر نا، اور آپ کے کنیکشنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، بڑا اور نیٹ جو ورک ہوتا ہے نا ان آپ کا کا. واقعہ تھا نا کہ حضرت فاطمہ جو ان کی سسٹر تھی ان کی طرف جا رہے ہیں، کہ جب پتہ چلا کہ اسلام کا، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آ رہے تھے تلوار لے کے. اس ٹائم بھی ان کو یہی تھا کہ تھوڑا سا ہم نے پڑھا نا کہ پہلے وہ ایک صورت انہوں نے سنی تھی خانہ کعبہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے پیچھے سے جو خانہ کعبہ کا غلاف تھا اس کے پیچھے سے سورۃ الحاقہ سنی پڑھ رہی تھی. تھی. اور ایمان اس ٹائم تھوڑا ان کے دل کے اندر آیا. لیکن جب یہ دوسری دفعہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تلوار لے کے نکلی ہیں، اس ٹائم ان کو یہی تھا کہ وہ امبیسڈر تھے اور فیل کر رہے تھے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. کہ ایک وہ سوسائٹی تھی جہاں وہ پرسکون پہلے رہ رہے تھے سب، تو ایک دم ہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. تو ان کے جو مسلمان ہیں وہ سیپریٹ ہوتے جا رہے ہیں دوسرے لوگوں سے. تو وہ ایک منٹ بیٹا، تو ایک وہ تھا ان کو کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے سوسائٹی میں. مسلمانوں کے خلاف تو اس ٹائم شاید ہوں، آف کورس ایمان ابھی نہیں تھا داخل ہوا کمپلیٹلی ان کے دل میں، لیکن یہ بات ان کو تھی سوشلی کہ ہماری سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. صحیح صحیح صحیح. جزاک اللہ. بھیا پوائنٹس بتائیں. جی جی مریم کنٹینیو کریے گا. قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں. ان دنوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کی. بطل جلیل اچھا ہوتا یہ ہے سپر بدلے جلیل. ہاں ہیرو. کیا؟ سپر ہیرو. اچھا 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 سپر اچھا. ہیروز مطلب بہت بہادر جو تو. اچھا. اگر چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش، اب مطلب یہ تھا کہ جب ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا نا، تو مشرکین کو بھی جو پہلے وہ تھا کہ ہر وقت ظلم و ستم کرتے رہتے تھے، وہ بھی ذرا اس سے کم ہو گئے تھے، اور ان کو لگا کہ نہیں اب کچھ طریقے سے بات کرنی پڑے گی، اب یہ دونوں اسلام لے آئے. چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراواں مقدار میں فراہم کرنے کی کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پیشکش کر کے. اچھا سوری فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودا بازی کی جائے. لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے
آپ کی دعوت کے مقابل پرے کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ تب انہوں نے دوبارہ پھر وہی جو پہلے کرتے تھے، مختلف شرطیں وغیرہ رکھتے تھے، کچھ اس طرح کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ ابن اسحاق نے زید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن یزید کعب، بن زیاد، یزید بن سوری یہ پتہ نہیں کسی کا کیمرہ کھلا ہوا ہے۔ زیاد جی۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب کرزی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا، ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے، کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر وہی بات تھی کہ وہ اب نبی مطلب اور کوشش کر رہے تھے اپنی طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بات کرے۔ وہ ان کو پتہ چل گیا تھا نا کہ اتنے بہادر لوگ آ گئے ہیں، تو اسلام میں تو ہم اس طرح تو نہیں اب ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے، تو اب وہ گفتگو کرنے، سمجھوتے کرنے اور کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو اپنی جگہ رکھیں، ہم اپنی جگہ رہیں، لیکن یہ کسی طرح باز آ جائے، مطلب سودے بازی جیسے کہ بھئی کچھ آپ ہمارے پوائنٹس مانے، ہم آپ کے کچھ مان لیں گے، اس طرح لین وہ نا اذان ہونے والی ہے، تو کسی اور سے پڑھا لو مجھے ذرا۔ ٹھیک ہے صحیح ہے جی۔ کوئی اور آگے لکھنا چاہے گا؟ یہ لوگ پنجاب سائڈ پر ہے نا، تو وہاں پہ تھوڑی جلدی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ چلے میں آگے لکھ لیتی ہوں۔ مسلمانوں میں کی کر تعداد دوں؟ برابر بڑھتی، جی بالکل، کریے۔ میری آواز تھوڑی ہو رہی ہے لیکن نہیں صحیح ہے۔ بسم اللہ۔ مشرکین نے کہا کہ ابو ولید آپ جانیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی، اور ان کے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، اس پہ غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید کہو، میں سنوں گا۔ ابو ولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کہ کوئی جن بت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہے کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جن بھوت انسان پہ غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ صحیح، اس اس کو کی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں آپ پہ۔ اچھا
ابو الولید کا بتا رہے ہیں کہ ان کو بلایا مشرکین نے کہ آپ آئیے، کوئی ہوں گے وہاں کے میرے خیال سے فیمس پرسنالٹی، کہ بھئی آپ آئیے اور آ کے نا ذرا بات کریے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی آفر دیجیے کچھ نہ، کہ بس وہ باز آ جائے نا، وہ رکیں گے تو باقی ساری چیزیں جو کہ ان کی وجہ سے ہی سب ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا یہ جو نیا پیغام ہے یہ تو وہی لے کر آئے ہیں، تو ان کو تھا کہ بس یہ باقی جس طرح پھیل رہا ہے اس کو تو روکنا ایک دم آسان نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کو ہی کنونس کیا جائے نا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تفرقہ ڈالتے ہیں، دیکھیے ہم اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج بھی جو دین کی حق کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح میسج پہنچاتا ہے، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج رائٹ بالکل پہنچاتا ہے، تو لوگ اسی طرح کہتے ہیں نا کہ آپ تفرقہ ڈال رہے ہیں، آپ تو کوئی نیا فرقہ بنا رہے ہیں، تو اس طرح کر کے نا آپ لوگوں میں جو ہے یا پھوٹ پڑوا رہے ہیں۔ کہ آپ نئی بات لے کر آ رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنی یہ بات، ہمارے ابا استاد نے کبھی نہیں سنی یہ بات، اس طرح سے بولتے ہیں نا۔ سب اتبا یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے، جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ تھوڑا سا اس کو کیا بھی کچھ اس کہہ پیراگراف رہی؟ کو بھی ڈسکس، جی 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 میں یہ کہہ رہی تھی کہ اچھا یہاں تک تو بات ہو گئی کہ بھائی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا بول رہے ہیں، یہ وہ، جبکہ برا بھلا تو بولتے نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ بھی نا، بس وہ حقیقت بتاتے تھے، وہ خود اپنے دل پہ لے لیتے تھے کہ بھائی ہمیں ہمارے بتوں کو برا بھلا بول رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں اور یہ وہ نا، اس طرح کے غلط غلط باتیں کرتے تھے۔ پھر آگے انہوں نے بتایا کہ جو ہے آپ کو ہم یہ آفر دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو مال چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ تو مال ہی وہ ویلیو رکھ مال رہا کی ہوتا ہے نا، تمنا۔ تو ان کو تھا کہ بھائی مال چاہیے آپ کو، آپ بتا دیں جتنا کہیں گے ہم مال دیں گے، لیکن آپ یہ دعوت کا کام روک دینا اس پوائنٹ کو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے مال کی آفر کی، جتنا چاہیے بتائیے ہم آپ کو دیں گے مال، ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو مال میں نہیں ہے اٹریکشن، اعزاز و مرتبہ آپ کو حاصل ہو، آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے کیا تھا کہ سردار بنا دیں گے یا بادشاہ بنا دیں گے، یعنی کہ آپ حکومت چاہتے ہیں، پاور چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو وہ دے دیں گے، مال میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہ لے لیں، کیونکہ یہی ایک ہوتا ہے نا آج کل بھی دیکھیے سب کو لالچ کیا ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے کہ بھائی پیسہ دے دو، بے تحاشا ہم ایمان بیچنے کو تیار ہیں اپنا، پیسہ دے دو بس ہمیں نا، ٹھیک ہے، منہ مانگی قیمت جسے کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اگر کسی کو مال بھائی بہت ہے میرے پاس، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی مجھے پاور دو، مجھے گورنمنٹ میں لے کر آؤ، مجھے اتھارٹی دو، تو وہاں پہ بھی یہی ساری آفرز ہو رہی تھی، ظاہر ہے زمانہ دنیا تو ایک طرح سے ہی شروع سے چل رہی ہے نا، وہی سب چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے لوگوں کو جو 1400 1500 سال پہلے کری تھی، آج بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ اچھا اگر آپ کو بادشاہی اور یہ سردار بننا آواز یہ بہت نہیں آپ کٹ کو، رہی فرحین۔ اچھا آواز کٹ رہی ہے میری، باقیوں کو بھی کٹ رہی ہے تو کہیں ذرا آپ کی آواز بہت ڈسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اچھا ایک منٹ، آ نہیں رہی ہے فرحین۔ اصل میں یہ نا آواز آ رہی ہے، نہیں آ رہی۔ فائل میں دوبارہ شیئر کریں گے، ویٹ کر لیتے ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے میری کیا؟ آ رہی ہے۔ ہاں اچھا آ ٹھیک رہی ہے۔ ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آئیے۔ مجھے وہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، ایک منٹ میں اس کو دوبارہ سے لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا سب سے پہلے تو انہوں نے ان کی مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے آواز کٹی تھی، تو میں دوبارہ سے بول دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے مال کی آفر کی، ٹھیک ہے، کہ مال اسکرین نہیں آئی؟ اچھا اب آئی؟ نہیں، آ گئی۔ اب آ آئی، گئی آ گئی۔ اب آئی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے مال کی آفر کی کہ بھائی آپ کو جتنا مال چاہیے ہم وہ دے دیں گے، اس کی آپ کو اگر لالچ ہے، آپ کا مقصد یہ ہے، یا نہیں تو پھر جو ہے آپ کو اگر حکومت پاور چاہیے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں بھائی اپنا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ بھی نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر اگر آپ کو کوئی بھوت نظر آ رہا ہوتا ہے، یا میرے خیال سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جیسے کوئی جادو ہو گیا ہے آپ پہ، آپ کو کسی اس وجہ سے پریشان ہے یا کچھ، تو جو ہے ہم وہ علاج کرا دیتے ہیں، بڑے سے بڑے عامل کو بلا لیں گے، اور وہ حضرت مطلب ہم جبرائیل علیہ السلام کا ذکر تو ہوتا ہوگا نا، کہ مطلب کوئی وحی لے کر آتا ہے فرشتہ، تو وہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے، کوئی آسیب ہے، یا مطلب ان کو یہ ظاہر بات ہے ان کا یہ مان تو نہیں ہے نا کہ اللہ ہی کی طرف نہیں، سے آ رہا دوسرا ہے ان کو کوئی۔ پتہ چلتا تھا نا جب ابو جہل کے آگے وہ اونٹ آیا، اور پھر کسی اور ایک دو کے آگے کسی کو دھکا بھی پڑا تھا،
تو ان کو پتا چلا کہ ہاں، ان کے پاس کچھ ایسی پاور ہے جو ہم جب بھی ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی اگر سامنے سے کوئی ریزسٹ کرتا ہے جو نظر نہیں آتا. اچھا 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 اچھا، ہاں ان باتوں سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے نا کہ کوئی بھوت نظر ہوں آتا ہے، کوئی جن ہے ان کے ساتھ، کوئی کون ہے، کہ ہوں اس طرح کی باتیں کیونکہ نارمل سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو انہوں ہاں، نے کہا کہ اس انہیں کا لگتا ہے علاج کہ کرانا. سپر پاور ہے ان کے پاس. صحیح صحیح صحیح. تو ان کا کوئی علاج کرانا ہے، اس میں آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے، تو ہم وہ بڑے سے بڑے ان کو بلا لیں گے جو جن بھوت اتار رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ہم آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ یہ تو بتائیں. مطلب ان کو تو سمجھ کھول نہیں آ رہا تھا نا کھول کہ ان کے کو کہہ یہ رہے چاہیے تھا کہ بس اللہ تعالیٰ. ہاں سوری آپ یہ وہ کھول کھول کے جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں سننا، یا تو وہ سوچ رہے کہ جو یہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا کوئی مفاد چھپا ہے، کہ ان کو جو ہے وہ یا تو دولت چاہیے یا پاور چاہیے، سرداری چاہیے، یا پھر ان کی ذہنی حالت ہی شاید خراب ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، یا کوئی جن بھوت ان کے ساتھ ہے. لیکن جو اللہ اصل بات ہے حافظ. وہ نہیں سننی نہ سمجھنی ہے، جو وہ کھول جو کھول کے مادہ کہہ چیز رہے ہے، ہیں. مطلب وہی سب کو ہے نا کہ بھائی مٹیریلسٹک چیز، دنیاوی کوئی چیز چاہیے ہوگی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کا پیغام. یہ ایسے کوئی اس طرح نارمل لوگ تو نہیں کرتے نا. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات نا. اچھا ان میں نا ایک اور چیز میں نے کہیں سنی تھی یا پڑھی تھی کہ میرے خیال سے انہوں نے ایک اور آفر یہ دی تھی کہ ان کو لڑکی کی بھی آفر کچھ دی تھی کہ اگر آپ کو کسی خوبصورت لڑکی سے یا کسی اعلیٰ رتبے والی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی جیسے نہیں اٹریکشن مردوں کو ہوتی ہے جس جس بھی چیز کی، تو اس میں میرے خیال سے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ بھائی وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے، جو آپ چاہ رہے ہیں آپ بتا دیں، لیکن یہ بس اس دعوت سے رک جائیں. تو چلے اب یہاں تک ہی رکھتے ہیں. شروع کے دنوں میں اس طرح کی کوئی باتیں شروع میں بھی کی ہوئی نا، مختلف آفرز کی تھی شروع میں، جب نیا نیا شروع کیا تھا دعویٰ کا کام. اس وقت ہوں، میرے خیال میں ایسا کچھ ہم نے پڑھا ہے. اچھا شروع میں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے چلے اب جو ہے اس کو ہم فنش کرتے ہیں اور دعا کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو دعا آج کون کرائے گا؟ شبنم تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو کوئی اور کون کرائے گا؟ میں کروا دی تھی. جی سفیان ٹی، تو میٹنگ کو لیو کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جوائن کر لیتے ہیں.